السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 706واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ممبئی کے ممرا علاقے کی رہنے والی ایک 20 سالہ مسلمان نوجوان لڑکی جس کا نام نسرین تھا، اس کو اسی کے عاشق سلمان نے چاقوؤں سے بری طرح سے زخمی کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ میرے محترم بزرگوں پوری مسلمان کمیونٹی کے لیے، مسلم سماج کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی عبرتناک اور نصیحت آموز ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہ واقعہ پورا اور ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے وہ نوجوان جو آج کے زمانے میں پیار، عشق، محبت، اس کے سامنے نہ ماں باپ کا خیال، نہ رشتہ دار، نہ خاندان والے کسی کا سننے کو تیار نہیں، عاشق اپنی معشوقہ کے عشق میں اور معشوقہ اپنے عاشق کے چکر میں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے لیے پوری سماج سے، پورے قوم سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے بغاوت کیے تھے، وہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ نسرین ممبئی کے اندر ایک کافی شاپ کے اندر جاب کیا کرتی تھی، اور وہیں پہ سلمان اس کے پڑوس کی ایک دکان کے اندر کام کیا کرتا تھا۔ اکثر دونوں میں ملاقات ہونے لگی، جان پہچان ہو گئی، پھر آپس میں پیار اور محبت ہو گیا، یہاں تک کہ سلمان کا نسرین کے گھر پہ آنا جانا بھی ہونے لگا۔ اب میرے محترم بزرگوں، وہ بیچاری جو بچی مرحومہ تھی نسرین، وہ جاب کرنے کے لیے بھی جو جاتی تھی، اس کی ایک مجبوری، اس کے گھر کے اندر اس کی جوان بہنیں، اس کے والد صاحب کو پچھلے 3-4 مہینے پہلے کچھ ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، وہ گھر بیٹھ گئے۔ والدہ، اب گھر کی ضروریات پوری کرنا ہے تو کون کرے گا؟ وہ جو بچی تھی مرحومہ نسرین، اس نے ایک جگہ پر محنت اور مزدوری کا کام اختیار کیا اور وہ اس کافی شاپ میں کام کرنے لگی۔ حالانکہ اس کا کافی شاپ میں کام کرنا ہی اس بچی کے نیک اور شریف ہونے کی نشانی ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں جو بچلن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے آج کل محنت مزدوری کے کام نہیں کرتے، پھر وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ مرحومہ جو بچی تھی، یہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس بیچاری نے محنت اور مزدوری کے کام کو اختیار کیا اور وہاں پہ کام کرنے لگی۔ سلمان اپنا ہی بچہ ہے، میاں بھائی کا لڑکا ہے، اپنے کمیونٹی کا ہے، اپنی قوم کا ہے۔ سلمان کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کے تعلقات بڑھے، لیکن یہ تعلقات جو ہے یہ صرف بات چیت اور ملنے ملانے کی حد تک تھے۔ اب اچانک ایک دن نسرین، یعنی آج سے 1 ہفتہ پہلے 30 جولائی کو، جس وقت اپنے گھر پہ پہنچ جایا کرتی تھی، اپنے گھر پہ نہیں پہنچی۔ نسرین کی والدہ پریشان، نسرین کے والد پریشان، اس کی بہنیں فون کر رہی ہے نسرین کو تو نسرین کا فون بند۔ اس کی ایک بہن نے سلمان کو کال کیا، سلمان نے کہا کہ میری اس کی بھی بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی اور ابھی مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ لوگ اور پریشان ہوئے۔ اب سلمان ممرا آیا، ممرا آنے کے بعد اس نے نسرین کے گھر پہ جا کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ نسرین کے گھر والے پریشان، سلمان بھی ان کے ساتھ میں پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہے نسرین کہاں پر چلی گئی۔ اب میرے محترم بزرگوں، وہ شیطانوں کو بھی شرمندہ کرنے والا سلمان، یعنی شیطان جو ہے نا، شیطان وہ بھی جس کی حرکتوں سے پناہ مانگے، جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ثم رددناہ اسفل سافلین جو کہا ہے کہ انسان، اس کو اللہ نے تو سب سے بہترین اور اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن اپنی
نیچ گھٹیا اور گری ہوئی حرکتوں سے یہ جانوروں، شیاطین اور خبیثوں سے بھی زیادہ نیچے کی سطح پر گر جاتا ہے، وہی اس سلمان نے کر کے دکھایا۔ وہ سلمان نسرین کا قتل کر چکا تھا، اس کے باوجود وہ نسرین کے گھر پر، ارے نسرین ابھی تک آئی نہیں، ان کے ساتھ میں ان کے غم میں شریک حال بننے کے لیے پہنچ گیا، اور رات گزر گئی۔ اس کے ماں باپ، اس کی والدہ خود جہاں پر وہ کام کرتی تھی اس کے کافی شاپ تک پہنچی، تحقیقات پتہ کرنے پر چلا کہ بھائی وہ تو جا چکی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا دن نکلا تو واپس سے سلمان میاں، دیکھو نام سلمان ہے اور کام شیطانوں سے بھی نیچ۔ اللہ ایسے ہمارے زمانے کے شیاطین تمہاری میری حفاظت فرمائے۔ وہ سلمان واپس سے نسرین کے گھر پہ پہنچا، صبح ممرا پولیس چوکی پہنچ کر پولیس میں کمپلین لکھائی گئی۔ سلمان میاں غم میں برابر کے شریک۔ ممرا پولیس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وی ٹی پولیس اسٹیشن میں جا کے لکھاؤ۔ واپس سے یہ لوگ وی ٹی پہنچے۔ نسرین کی فیملی اور ان کے ساتھ یہ سلمان نما شیطان وی ٹی پولیس چوکی پہنچتے اس سے پہلے ہی وی ٹی پولیس کو کسی نے کال کر کے انفارم کر دیا تھا اوول میدان کے پاس میں ایک مہیلا کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ پولیس جلدی سے وہاں پہ پہنچی، انہوں نے وہ نسرین کی نعش کو اپنے قبضے میں لیا، اور جب نسرین کی فیملی اور سلمان وی ٹی پولیس چوکی پہنچے، انہوں نے کہا دیکھو ہمارے یہاں پر ایک مہیلا کی ڈیتھ باڈی پہنچی ہے، آپ لوگ شناخت کر لو۔ نسرین کے پیرنٹس نے جب اپنے بیٹی کے چہرے کو دیکھا وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اب جب وہ رونے لگے تو ان کے ساتھ یہ خونخوار جانور وہ بھی دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، پولیس تو پولیس ہوتی ہے، پولیس ایسے کسی بھی راستہ چلتے ہوئے کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں لے لیتی، ان کو ایسی ٹریننگز دی جاتی ہے کہ مجرم کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی ان کے ساتوں طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ قاتل اور مجرم ہیں۔ انہوں نے سلمان کی اوور ایکٹنگ جب دیکھی کہ اس کے ماں باپ سے زیادہ یہ کیوں دہاڑے مار رہا ہے، اس کے اپنے فیملی سے زیادہ یہ کیوں چلا پکار کر رہا ہے، پولیس اس کو اپنے ساتھ اندر لے کر گئی اور شفقت و محبت کے دو چار ہاتھ اس کے کان پہ رکھے تو سلمان کی جو بوبڑی تھی اس نے بولنا شروع کر دیا کہ ہاں میں نے ہی نسرین کو قتل کیا ہے۔ پوچھا کیوں قتل کیا؟ اب میرے محترم بزرگوں، ایک شریف لڑکی جو اپنی عزت، اپنی عصمت بچانا چاہتی تھی، سلمان کو ایسا لگا جو لڑکی میرے ساتھ اٹھ رہی ہے، میرے ساتھ بیٹھ رہی ہے، میرے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، میں اس لڑکی کو اپنے بستر پہ بھی سلا سکتا ہوں۔ لیکن وہ نسرین شریف بچی تھی، ماشاءاللہ اچھے آداب اور اخلاق والی بچی تھی۔ اس نے سلمان کو ایک لمٹ اور ایک حد میں رکھا ہوا تھا، لیکن سلمان کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اور جب اس بچی نے انکار کر دیا تو اس سلمان نما شیطان نے اس کے اوپر چاقوؤں سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ محترم بزرگوں، یہ ہمارے مسلمان سماج اور ہماری قوم کا ایک بدنما چہرہ ہے کہ ہماری قوم، ہمارے سماج کے اندر جب کوئی بیچارہ معذور ہو جاوے، جب کسی کے گھر پہ کوئی کمانے والا نہ رہے، جب کسی کے گھر پہ فاقہ کشی ہو، اس کی 3 4 جوان لڑکیاں ہو، تو ہمارا سماج آسٹریلیا اور رشیا سے ڈانسر بلا کر گرینڈ پارٹی کر کے لاکھوں روپیے وہاں پہ اڑا دیتا ہے،
لیکن ایسے غریبوں کے چولہے جلانے کو اپنے لیے ثواب نہیں سمجھتا۔ اللہ اس قوم کی حفاظت فرما۔ یہی مسلمان قوم، میرے ایک دوست وہ کسی ایسے ہی فنکشن کے اندر گئے اور بغیر کھانا وغیرہ کھا کے واپس آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کیوں بھائی، اب تو بڑے اہتمام کے ساتھ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ مولانا 2-3 دن کی فرصت ہے، تم تو 1 دن میں آ گئے۔ بولے مولانا اللہ مجھے معاف کرے، میں جس فنکشن اور جس پروگرام کے اندر گیا تھا وہاں ناچنے کے لیے رنڈیاں منگائی گئی تھی، اور ان رنڈیوں کے اوپر یہ ہمارا مسلمان سماج، یہ ہمارا میاں بھائی جو اپنے پڑوسی کے گھر کا چولہا جلانے کو تیار نہیں، کسی غریب، یتیم، محتاج، مسکین کے سر پہ شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھ کر اس کے گھر کے ضروریات اور اخراجات کے لیے اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں، یہی ہمارا میاں بھائی وہ ناچنے والے رنڈیوں پہ 50 اور 100 روپیوں کے نوٹوں کی بارش کر رہا تھا۔ میں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ایک رات کے ڈانس اور وہ ڈانس پہ اڑانے کے لیے 5 لاکھ روپیوں کو وہ چھوٹے پیسوں میں کر کے لایا گیا۔ 50 اور 100 کی نوٹیں بنا کر اس کی لائی گئی بینک سے تاکہ وہ یہاں پہ اڑائی جا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بزرگوں، ایک طرف تو نسرین کے جیسی ہمارے قوم کی ہزاروں بیٹیاں ہیں، گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں، 2 بہنیں ہیں گھر کے اوپر، والد بیمار ہو چکے ہیں، مجبوراً ایک بیٹی کو کمانے کے لیے باہر اس لیے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بے حس اور مردوں کا سماج ہے جن کے پاس آسٹریلیا اور رشیا سے بلا کر ڈانسروں پہ اڑانے کے لیے پیسہ ہے، لیکن اپنی قوم کے غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں، قوم کے معذوروں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں، اور یہ قوم سسک اور بلک رہی ہے، اور اس طریقے سے قوم کی بیٹیاں گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر محنت اور مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہے۔ وہ نسرین شریف بچی تھی، اس لیے بیچاری چائے اور کافی کے دکان پر کام کیا کرتی تھی، ورنہ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کے لیے غلط راستوں پہ چل کر پھر پیسہ کمانا اور پیسہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں ہماری تمام بچیوں سے جو چاہے کالجز کے اندر پڑھتی ہو، چاہے جاب کرتی ہو، چاہے اس طریقے سے محنت کرتی ہو، مزدوری کرتی ہو، آج میں ان کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گا، سلمان کے جیسے شیطانوں کے جھانسوں میں مت آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا مقدر بنایا ہے، اللہ تمہارے مقدر کا جوڑ تم کو دے کر رہے گا۔ یہ ایسے شیاطین صرف اور صرف اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک پیار اور محبت کا دوسرا نام صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، ان کے پیار اور محبت کا وہی مفہوم ہے۔ ان کو حلال طریقے سے کسی کی بہن بیٹی سے نکاح نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کے گھر پر جو ان کی ماں سب سے بڑی جناتنی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا باپ جو شیطانوں اور جناتوں کا سردار، وہ کبھی بھی کسی غریب گھرانے سے لائی ہوئی بہو کو برداشت اور گوارا نہیں کرے گا، ان کو تو پیسے والی چاہیے۔ اور بیٹا ادھر غریبوں کے بیٹیوں کو جھانسے دے دے کر ان کے ساتھ اپنی گندی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور یہ ہماری معصوم بچیاں، یہ بھولی بھالی بیٹیاں ایسے شیطانوں کے جھانسے میں آ رہی ہے۔ اس لیے تمام بچیوں کو، تمام لڑکیوں کو میں یہی نصیحت کروں گا، ایسوں کے جھانسوں میں خدا کے واسطے نہ آئے، اور اگر کوئی آپ کو ڈائریکٹلی نکاح کے لیے پرپوز کرے تو کورٹ کی جو پوری کاروائی ہے، اپنے پیرنٹس کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو کانفیڈنس میں لے کر لیگل طریقے سے نکاح کرو، وداؤٹ پیپر کسی کی باتوں پہ بھروسے میں مت آؤ۔ اور ممرا کے اندر جو ہماری قوم کے خیر خواہ ہے، جو قوم کے ہمدرد ہے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، اس معصوم بچی کے جو گھر کے لوگ ہیں
تھوڑا سا جا کے ان کی خیر خیریت معلوم کرو، اس غم کے وقت میں ان کا ساتھ دینے کی فکر کرو، کوشش کرو، اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممرہ اور تھانہ ایریے کے جو ذمہ دار ساتھی ہے، خصوصاً میرے عزیز دوست عمران سید کراٹے ماسٹر جو ہے، ان سے بھی میں درخواست کروں گا، اور اسی طریقے سے ہمارے فیروز بھائی جو ٹی وی ایکٹر ہے، میں ان سے اور ان کی پوری ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا، جیسے رمضان کے موقع پر آپ نے غریبوں کے گھروں تک عید کا کٹ پہنچایا تھا، ایسے ہی اس موقع کے اوپر کوئی ایسی ترتیب بناؤ اور نسرین اور اس کے فیملی کی مدد کرنے کی پوری فکر اور کوشش کرو۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بچی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔